السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تعلیم الکتاب میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 46 کی تلاوت اور ترجمہ اور کچھ الفاظ معنی عرض کیے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاۃ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ صدق اللہ عظیم۔ ترجمہ: کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو آپ کو، اور تم پڑھتے ہو کتاب، پھر کیا نہیں بوجھتے؟ اور قوت پکڑو محنت سہارنے سے اور نماز سے، اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی پر جن کے دل پگھلے ہیں، جن کو خیال ہے کہ ان کو ملنا ہے اپنے رب سے اور ان کو اسی طرف لوٹ جانا ہے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ یہ جو اگلی تین آیتیں آ رہی ہیں، آیت نمبر 44، 45، 46، یہ جو رکوع شروع ہوا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ اس کے تسلسل میں ہے۔ بنی اسرائیل سے ہی خطاب چل رہا ہے ابھی تک کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو احسان میرا جو میں نے کیا تم پر، اور پورا کرو قرار میرا اور میں پورا کروں قرار تمہارا، اور میرا ہی ڈر رکھو، اور مانو جو کچھ میں نے اتارا سچ بتاتا ہے تمہارے پاس والے کو، اور مت ہو تم پہلے منکر اس کے، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور مجھی سے بچتے رہو، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور یہ کہ چھپاؤ سچ کو جان کر، اور کھڑی کرو نماز اور زیادہ، اور دیا کرو زکوٰۃ، اور جھکو ساتھ جھکنے والوں کے۔ یہ جو فرمایا ہے کھڑی کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور جھکو ساتھ جھکنے والوں کے، تو اگلی جو آیت ہے 44 آج کی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تو یہ ہے کہ یہ یہود عوام کو تو نیکی و تقوی کا حکم دیا کرتے تھے، اور خود جان چراتے تھے۔ اللہ نے اس سے پہلی بھی آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو اور دیا کرو زکوٰۃ، یعنی تم خود نماز کو قائم نہیں کرتے ہو اور لوگوں سے مال تو بٹورتے ہو، اور ناجائز بھی مال بٹورتے ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ دوسروں سے بھی مال لیتے بھی ہو، نہ کہ خود مال کو دو۔ اور پھر ایک پابندی لگائی تھی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکو ساتھ جھکنے والوں کے۔ تو یہ جو جھکنا ہے، رکوع کرنا ہے، یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ان کو زور دیا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب ہونے کے باوجود جو اب کتاب اتری ہے
اس پہ ایمان لاؤ، کیونکہ خود تمہاری کتاب میں یہ بیان تحریر تھا کہ جب نبی آخری زمان تشریف لائیں گے ان پر جو کتاب آئے گی وہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گی، اور دیکھو یہ کتاب تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اس پہ ایمان لاؤ۔ اور وہ جو ایمان لانے والے ہیں ان رسول پر وہ نماز پڑھتے ہیں، اس میں رکوع شامل ہے جو کہ تمہاری عبادت میں شامل نہیں رکوع۔ تو جھکو جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ تم نماز پڑھو صحابہ کی صف میں آ کر ایمان لاؤ۔ تو صحابہ کی ایک شان ان کے سامنے لائی گئی کہ برتری، کہ تم اہل کتاب ہو کر بھی جو اہل کتاب نہیں تھے وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اب تمہاری بچت اسی میں ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ جھکو، اور جھکو ساتھ جھکنے والوں کے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو آپ کو؟ یعنی جب کہ تم اپنے سرکل میں رہتے ہوئے لوگوں کو تو نماز کی دعوت دیتے ہو، ہاں ان کو کہتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، لیکن خود اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو۔ اب یہ ہے کہ بھئی ان کو بھی کہو، تم بھی کہو کہ ایمان لائیں اور صحابہ کے ساتھ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں، جیسے کہ آپ دوسروں کو بھی حکم کرتے ہو زکوٰۃ دینے کا، مال خرچ کرنے کا اللہ کے راستے میں۔ تو وہ خود تم بھی اپنے اوپر جاری و ساری کرو۔ اسی چیز کو اللہ نے یہود سے اور نصارہ سے، اہل کتاب سے فرمایا، کیا حکم کرتے ہو کیا حکم کرتے ہو ان لوگوں کو نیک کام کا، اور اپنے آپ کو اس کام پہ نہیں لاتے ہو؟ اور جب کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور جب کہ تم پڑھتے ہو کتاب، تم تو اہل کتاب ہو بھائی، تمہاری کتاب میں یہ سب چیزیں واضح طور پہ لکھی ہوئی چلی آ رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، پھر یہ کیا ہے؟ افلا تعقلون، پھر کیا تم بوجھتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تمہارے نفس، تمہارے شیطان نے اغوا کر لیے ہیں، تو تم قوت پکڑو صبر سے، اپنے نفس کے خلاف جاؤ، اپنے نفس کے خلاف جاؤ، شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک نفسیاتی کمزوری کا بھی اظہار فرمایا۔ ایک تو یہ فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ قوت حاصل کرو محنت سہارنے سے، یعنی صبر کرنے سے اور نماز سے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان کو اپناؤ، نماز پڑھو اور اپنے نفس کے خلاف جاؤ، تو تمہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قوت عطا فرما دیں گے۔ اب یہ کام کرنے کے لیے، یعنی یہ جو آپ نماز پڑھتے ہو، خود نماز میں بھی اپنے نفس پہ بوجھ آتا ہے۔ نماز پڑھنا خود ایک بڑی چیز ہے، کیونکہ نماز میں جو اللہ والے ہیں، جو وہ اللہ سے لگاتے ہیں، تو ان کی ایسے بھی ہیں جن کی پسلیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، گویا کہ ٹوٹ جائیں گی، اتنی عاجز انکساری اور گریہ افزاری ہوتی ہے کہ گویا کہ ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ اور البتہ وہ بھاری ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور البتہ وہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور البتہ وہ بھاری ہے مگر ان پر ہے جن کے دل پگھلے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ مترجمین نے دو معنی میں اس آیت کو لیا ہے۔
کہ نماز، ایک تو یہ کہ مبتدئین جو نماز پڑھتے ہیں ان پہ نماز بھاری ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور البتہ وہ بھاری ہے، یہاں پہ کوما آ جاتا ہے، اور البتہ وہ بھاری، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور البتہ وہ بھاری ہے۔ وہ بھاری کن پر ہے؟ جو عوام الناس ہیں، گرمی میں، سردی میں، جاڑے میں، برسات میں، ٹھنڈے پانی سے وضو ہو رہا ہے اور جماعت کے لیے جا رہے ہیں اندھیرے میں وغیرہ وغیرہ، تو بہت بھاری لگتی ہے۔ لیکن جب یہ نماز پڑھنے والے عادی ہو جاتے ہیں اور اللہ سے ان کی نسبت بھاری ہو جاتی ہے، تو پھر یہ نماز ان پہ بھاری نہیں رہتی، بلکہ ایک دوسرا بھار ان پہ آ جاتا ہے۔ علی الخاشعین پر بھاری ہو جاتی ہے۔ پھر یہ پہلے وہ عوام تھے جب بھی بھاری تھی، اب وہ جو خاشعین ہو گئے اب بھی بھاری ہو گئی، اب دوسرے زاویے سے بھاری ہو گئی، کہ اب جو ان کے دل میں خوف اور خشیت ہے اللہ کی، اس سے ان کے دل پگھلے ہیں۔ تو ایک وہ کہ گرمی سردی سے بدن پہ کپکپاہٹ آئے اور پسینے بہے کہ دل گھبرائے اور نماز میں لگے رہیں اور سفر کر کر کے مساجد کی طرف جائیں، یہ تو جسم پر آتی ہے۔ یہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بھاری ہے، ان لوگوں کے لیے بھاری ہو جاتی ہے جو مبتدئین ہیں۔ لیکن جب یہ منتہین ہو جاتے ہیں، منتہا کو پہنچتے ہیں، تو ایک دوسرے ذریعے سے یہ نماز بھاری ہو جاتی ہے۔ کیا؟ خاشعین۔ پھر جب وہ خاشعین بن جاتے ہیں تو بھی ان کے وہی نماز بھاری ہو جاتی ہے، لیکن زاویہ بدل جاتا ہے، کیونکہ اب ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے آگے کھڑے ہو کے گریہ وزاری کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ماضی کے حالات میں اللہ سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، آخرت کی اعلیٰ درجات کی فکر میں لگے ہوتے ہیں۔ یا اللہ علی الخاشعین، مگر ان پہ بھاری ہے جن کے دل پگھلے ہیں، انہی پر، اللہ مگر انہی پر جن کے دل پگھلے ہیں۔ تو یہ دونوں زاویے، ہر اعتبار سے یہ بھاری ہے نماز، چاہے آپ مبتدی ہوں چاہے منتہی ہوں۔ تو لیکن ترجمے میں اس چیز کا آنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو کچھ تراجم آپ کو اکثر ملیں گے کہ اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ عام مبتدئین کے لیے، عام نمازیوں کے لیے یہ نماز بڑی بھاری ہے۔ تو وہ اللہ نے تو خود کہہ دیا بھاری ہے، تو ہم تو پھر بھی ہم اس کو یعنی کہ اپنے اوپر سہل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور لیکن منتہی جیسے کہ یہ حضرات ہیں، حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز جو ہے خاشعین کی کیا پر بھاری ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا اور دیگر کے ایک مترجمین کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ نمازیوں کے لیے، یعنی عام نمازیوں کے اوپر نماز بھاری ہے، لیکن جب وہ بڑے بھاری، جب وہ خاشعین ہو جائیں گے تو ان پہ بھاری نہ رہے گی، یہ تاثر ملتا ہے۔ حالانکہ اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ دونوں کے لیے نماز بھاری ہے۔ یہ نماز ساری زندگی سمجھ لیں، ہم ذہن بنا لیں کہ نماز ہے بھاری، بس یہ کہ درجہ بدل جاتا ہے۔ پہلے یہ بھاری ہوتی ہے جب ہمیں نماز کی عادت نہیں ہوتی اور شوق نہیں ہوتا، اور جب شوق لگ جاتا ہے اور فکر پیدا ہو جاتی ہے تو نماز بھاری نہیں رہتی۔ لیکن ایک دوسری چیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت، وہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، شوق لقاء، اللہ سے ملاقات کا جو ایک معاملہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی اگر ہم
برے حال میں گئے تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا، اور ہم نے حقوق العباد کو کتنا نبھایا ہے، اور حقوق اللہ کا کیا ہم نے معاملہ کیا ہے۔ یہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں، خاشعین علی الخاشعین، پھر یہ نماز پھر بھی انہیں کے لیے بھاری ان کے لیے بھاری ہو جاتی ہے۔ تو ادھر جو ایک طبقہ ہے مبتدئین کا، وہ بھی نماز کے بھاری پن کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور ادھر جو بڑے اونچے طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی نماز کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ تو بھائی یہ بڑی رحمت ہے اللہ کی، یہ دباؤ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا دباؤ ہے۔ اب یہ جو خاشعین کی بات چل رہی ہے کہ بھاری ہے انہی پر جن کے دل پگھلے ہیں۔ اگلی آیت جو بتا رہی ہے 46، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو خیال ہے کہ ان کو ملنا ہے اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور ان کو اسی کی طرف الٹے جانا ہے۔ یعنی جو یہ خیال کرتے ہیں لوگ کہ ہمیں ہماری ملاقات، ہمارا جو ان کا یہ ظن ہے، اور یعنی کہ ظن غالب ہے، انشاءاللہ ہم ضرور ایمان کے ساتھ اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی، تو اس خیال سے ہی ان کے کلیجے کانپ جاتے ہیں، اور خشیت خوف سے وہ لرزتے رہتے ہیں۔ وہ لرزنا جسمانی نہیں ہوتا ہے، وہ قلبی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے اور کپ کپی تاری ہو، کبھی اس کی کوئی لہر آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ جیسے کہ قرآن نے فرمایا علی الخاشع، ان کے دل پگھلتے ہیں، پگھلے ہوئے ہوتے ہیں، دل کے پگھلاؤ کے ساتھ جو ہیں وہ اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے ملیں گے، کیا حال ہوگا ہمارا، پتہ نہیں کس حال میں ہم ملیں۔ تو یہ جو اللہ کے رسول پہ یہ آیت اتری، اس میں مخاطب اہل کتاب ہیں، اس میں سارے ہی اہل کتاب آ گئے۔ بظاہر تو اہل کتاب یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، براہ راست انہی سے خطاب ہے، لیکن حکم عام یہ امت محمدیہ کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو جو ہے پہلے درجے سے نکالیں، جو جسمانی طور پہ ہم پہ بھاری ہے، ذہنی طور پہ ہم پہ بھاری ہے، اب اس کو اس سے نکالیں، اور ہم خشیت کے درجے میں اپنے آپ کو لائیں، اور قلبی طور پہ ہم جو ہے ہمارے پہ یہ نماز بھاری ہو جائے۔ یہ بڑا مبارک مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔